اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق کا امتحان۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ذکر کیا ہے کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیتا ہوں، اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمدی سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، تجھے یہ اختیار ہے۔ دردناک تکلیفیں۔ انہیں سلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا، مگر آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں تک اس میں جل گئی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا دیکھو، ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اس آگ کی دیگ میں تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے جوش و ایمان سے کام لے کر فرمایا ناممکن ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس دیگ میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ انہیں اپنے پاس بلایا، اس لیے کہ اسے امید باندھی گئی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر ان کے خیالات بدل چکے ہیں، اب میری مان لے گا۔ لیکن بادشاہ کے یہ تمنا اور خیالات محض بے سود تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے روتا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا تعالیٰ میں قربان کر رہا ہوں، کاش کہ میرے روئیں روئیں میں ایک جان ہوتی کہ آج سب جانیں راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔ ایمان میں استقامت۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں کھانا پینا بند کر دیا گیا، کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے شدید بھوک ہونے کے باوجود بھی اس طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلاوا بھیجا اور ان سے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لیے حلال تو ہو گیا، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا نہیں چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، اس کے سر کا بوسہ لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔
آج کا واقعہ اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔